نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آج میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا، تو روزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا، روزہ جو فرض کیا ہے، روزہ کی کتنے قسمیں ہیں اور روزہ کسے کہتے ہیں اور روزہ کیسے رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے دیکھیے روزہ کسے کہتے ہیں۔ روزہ جو عرف عام میں مشہور و معروف ہے، تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ نیت عبادت صبح صادق سے لے کر آفتاب غروب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکے رہنا، یعنی صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکے رہنا، اور اگر عورت ہو تو اسے حیض اور نفاس سے بھی پاک ہونا شرط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ کے 3 درجے ہوتے ہیں، روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں اور یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ عام لوگوں کا روزہ، اور وہ یہ ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا خاص ہے، یعنی روزہ ان کے علاوہ روزہ کے علاوہ کان، ناک، زبان اور بدن کے ساری اعضاء کو گناہوں سے بچے رکھنا۔ تیسرا جو ہے خاص الخاص، اور خاص الخاص وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دھیان و خیال میں ہر وقت رہنا، دنیا کی ساری چیزوں کو ترک کر دینا، صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ روزہ کے 3 درجے ہوتے ہیں، اور روزہ کے بہت سارے اقسام ہیں، ان میں سے میں آپ کو بتاؤں گا پوری تفصیل کے ساتھ۔ روزے کے 5 قسمیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلا ہے فرض، یعنی فرض روزہ، دوسرا ہے واجب، تیسرا ہے نفل، چوتھا ہے مکروہ تنزیہی، پانچواں ہے مکروہ تحریمی۔ میں آپ کو ہر ایک کو ڈیٹیل سے تفصیل سے بتاؤں گا کہ دیکھیں فرض جو روزہ ہوتا ہے، یہ فرض 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معین، ایک ہوتا ہے غیر معین، یعنی فرض ایک ہوتا ہے متعین، ایک ہوتا ہے غیر متعین۔ فرض متعین جیسا کہ رمضان کا روزہ ادا کرنا، یعنی رمضان کے مہینے کا جو روزہ ہوتا ہے اس روزہ کو ادا کرنا، یہ فرض معین ہے۔ دوسرا ہے فرض غیر معین، یعنی قضاء رمضان، یعنی رمضان کا روزہ اگر قضا ہو تو اس قضا رمضان کا کرنا، یہ فرض غیر معین ہے، اس روزہ کو بعد میں رکھنا، یہ فرض غیر معین ہے۔ دوسرا ہے واجب، یہ واجب بھی 2 طرح کا ہے، ایک ہوتا ہے واجب معین، دوسرا ہوتا ہے واجب غیر معین، یعنی ایک متعین ایک غیر متعین۔ واجب متعین جیسا کہ نظر معین، کسی نے نظر منت مانا ہو، اور متعین منت مانا ہو کہ میں نے فلاں دن روزہ رکھوں گا، اگر یہ بیماری صحیح ہو تو میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو اگر اس طرح متعین کیا ہو تو اسے رکھنا واجب معین۔ دوسرا واجب غیر معین، یعنی نظر مطلق جسے کہتے ہیں۔ نظر مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے مطلق روزہ رکھا کہ میں نے روزہ رکھوں گا، اگر یہ بیماری صحیح ہو جائے، یہ بیماری دور ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، یعنی مطلب یہ کوئی دین متعین نہیں کیا، اگر دن متعین نہ کرے تو اسے نظر غیر معین کہتے ہیں، اس کے یعنی نظر مطلق کہتے ہیں، یعنی نظر غیر معین، تو یہ واجب غیر معین۔ تیسرا ہے نفل،
نفل بھی دو طرح کا ہے، ایک ہوتا ہے نفل مسنون، دوسرا ہوتا ہے نفل مستحب۔ جیسا کہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم اور اس کے دن روزہ رکھنا، اس کے ساتھ 9ویں محرم کو روزہ رکھنا، یا تو ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں دن کا روزہ رکھنا، عرفہ کا روزہ رکھنا، سوموار یعنی پیر کے دن روزہ رکھنا، جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ سب روزہ رکھنے کو نفل کہتے ہیں، نفل روزہ۔ اور شش عید کے روزے یعنی جیسا کہ داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرا دن افطار کرتے تھے، تو اس طرح روزہ رکھنا یہ سب نفل ہے۔ چوتھا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی کا اس روزے کو کہتے ہیں جیسا کہ صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا، ایک ہفتہ بعد ایک روزہ رکھنا، جیسے کہ ہر جمعہ کو روزہ رکھنا، اس طرح روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور صوم دہر بھی ہے، یعنی پورے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور نئے روز و مہرگان کے دن روزہ رکھنا، صوم سکوت خاموشی کا روزہ رکھنا، صوم وصال کا روزہ رکھنا، یعنی روزہ رکھ کر افطار نہ کرے، یعنی یہ نیت کرے کہ میں روزہ رکھتے رکھتے مر جاؤں گا، پورے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھا، یعنی روزانہ روزہ رکھے اور افطار نہ کرے، یہ سب مکروہ ہے۔ اور مکروہ اور پانچ نمبر ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ عید اور ایام تشریق کے دن روزہ رکھنا، یعنی جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا لا تصوموا فی هذه الایام فانها اکل و شرب و بیعہ، کیونکہ 5 دن ایسا ہے جس میں روزہ رکھنا منع ہے، وہ کھانے پینے اور جمع کرنے کا دن ہے۔ وہ دن عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور 11 12 اور 13 ذی الحجہ کا ہے، یہ 5 دن روزہ رکھنا منع ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح اچھی باتوں کو سننے کے لیے اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یہ سب روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفل عبادت زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔